السلام علیکم. عابد سال حاضر ہے ادارہ اردو کے سلسلے ایک سوال کے ساتھ. ایک سوال میں سیریز ہماری چل رہی ہے فکشن کے لوگ، اور ہم ملکی اور غیر ملکی فکشن نگاروں کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں جناب محمد عاصم بٹ صاحب کے ساتھ. بہت شکریہ سر، آپ نے اس سلسلے کے لیے وقت نکالا. آپ کی بہت نوازش محنت ہے اور جناب. توجہ کے ساتھ آپ نوٹس لیتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور پھر ہمارے دوستوں کے لیے، طالب علموں کے لیے، شائقین کے لیے اس میں سے وہ بات نکال کے لاتے ہیں جو عمومی طور پر جو ہے وہ نہیں ہوتی، یا کوئی ایسا نقطہ جو ایک دو نقطے ہی سمجھ کر پورے فکشن نگار کو دیکھا جا سکے. دیکھیے، آپ نے جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے وہ بہت قابل تحسین ہے. اس پہ تو ہم بعد میں بات کریں. کسی ایک میرا خیال ہے کسی ایک ایسی نشست میں میں آپ سے انٹرویو کروں. ہاں ضرور کروں. اور یہ جو آپ نے ایک یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. مہربانی آپ کی. تو آج کی گفتگو جناب ہم کافکا پہ کریں گے. کافکا پہ اس لیے کیونکہ آپ نے کافکا کو نہ صرف پڑھا بلکہ اس کو اردو دنیا کو بھی پڑھایا، ترجمے کیے اس کے، اور لگاتار، اور کچھ یعنی ایسے معاملات بھی آپ جانتے ہیں اس کے جو عام طور پر جو کتابوں میں جیسا لکھا ہوتا ہے اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ خاص فکشن نگار کی حیثیت سے آپ نے اس کو دیکھا. تو کافکا کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ کیا اس کے پاس ایسا ہے جو فکشن کا طالب علم جو ہے وہ لے سکتا ہے وہاں سے. کافکا کے حوالے سے پہلے تو میں ایک عرض کروں کہ میرا اس سے تعارف جو ہوا وہ بھی ایک ڈرامائی صورت تھی. میں نے کہانی لکھی ہے، یہ میرے خیال میں 98 کی بات ہے، میرے خیال ہے شاید، یا 90 کی بات، 90s کی بات ہے. تو وہ پہلی کہانی جو میں چھپی، تو میں نے وہ کہانی دی ماہنوں میں. جب اس کی چیف ایڈیٹر تھی کشور نائی صاحبہ. تو کشور نائی صاحبہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ بہت سخت ایڈیٹر تھی. تو بڑے خوف کے ساتھ جیسا ایک ڈرتے ہوئے ان کو کہانی دی. تو انہوں نے کہا کہ بھی اس کے آپ نے اس میں اپنا ایڈریس لکھا ہے. تو میں نے کہا نہیں. تو کہتے میں واپس کیسے بھیجوں گی اگر مجھے پسند آئی تو. تو میں نے پھر ایڈریس لکھ دیا. انہوں نے وہ کہانی واپس بھیج دی، کچھ مشورے دیے. میں نے پھر سے ایک کہانی ان کو بھیجی تھوڑے عرصے بعد. تو وہ انہوں نے پھر کہا کہ بھائی یہ ٹھیک ہے، مجھے پسند ہے. اور 3 لائنوں کا انہوں نے خط مجھے لکھا. تو وہ خط بہت سال تک میرے پاس رہا. اس میں وہ 3 لائنیں تھیں، یہ 3 یا 4 لائنیں. اس میں ایک لائن تھی کہ آپ نا کافکا اور کامیوں کے اثر سے نکلنے کی کوشش کریں. تب تک یہ کہ کامیوں کو تو میں پڑھا تھا کیونکہ وہ ہمارے سلیبس میں تھا. اس کی میتھ آف سیسیفس ایک کتاب ہے جو کہ جو ہمارے ایم اے کے سلیبس میں تھی. لیکن کافکا کا نام سنا ہوا تھا اور اتفاق نہیں ہوا تھا اس کو پڑھنے کا. تو اس خط سے مجھے تحریک ہوئی اور میں نے پھر کافکا کا ٹرائل پڑھا اور مجھے وہ بہت پسند آیا. اور اس زمانے میں عادت یہ تھی کہ چونکہ میں انگریزی میں جو لکھا گیا ادب یا ترجمہ ہوگا وہ میں زیادہ پڑھتا تھا، اردو سے اتنی زیادہ نہیں تھی آشنائی. تو وہ میری عادت یہ تھی کہ میں جو بھی پڑھتا تھا ساتھ ساتھ اس کو اپنے ذہن میں ترجمہ کرتا رہتا تھا، کیونکہ لکھنا تو اردو میں ہی آپ نے. تو وہ میں اس کو ساتھ ساتھ ترجمہ کرتا رہا اس کی کہانیوں کو. اور اس طرح اس کی کہانیوں ترجمہ کرنے کا ایک سلسلہ آغاز ہوا. اور پھر بعد میں جب جنگ پبلشرز میں وہ مظفر محمد علی صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں آج کل. تو میں نے کہا جی کافکا کو ترجمہ کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ہمارے لیے کیجیے. تو وہ پھر کوئی 600 صفحے کی کتاب تیار ہو گئی. تو مسودہ تو زیادہ تھا لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ہم 600 صفحے یہ چھاپ لیں گے، باقی ہم نہیں چھاپ سکتے. کافکا کہانی جو ہے، کافکا کہانی اس چھپی تھی. تو میں نے اس کے ڈباچے میں لکھا تھا کہ میں کافکا کو تب بھی جانتا تھا جب میں نے اسے نہیں پڑھا تھا. تو یہ مزاجوں کا ایک اشتراک ہوتا ہے، یہ زمانی مکانی جو ہے حدود ہیں ان سے محاورہ ہوتا ہے. تو میں نے اس طرح کافکا کو دریافت کیا اور اس کے ساتھ پھر ایک ایسا تعلق استوار ہو گیا. اور یہ اس بات کو بھی اب بہت سال ہو گئے. تو کافکا کے حوالے سے ویسے تو بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں اور بہت کچھ اس پہ لکھا بھی گیا. دنیا میں اس کو ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ جو شیو ہے نا، شیو کی 3 آنکھیں مانی جاتی ہیں. تو وہ تیسری آنکھ مانا جاتا ہے اس کو، کہ اس نے حقیقت کو دیکھنے کا ایک تیسرا اینگل متعارف کرایا. اب دیکھیں یہ جس طرح ایک کیفیت ہوتی ہے جسے ہم جھوٹ بوڑھے کی کیفیت کہتے ہیں. اب یہ آپ ایک ایسی کیفیت ہے جس میں آپ جاگے ہوئے ہیں لیکن سوئے ہوئے بھی ہیں، اور سوئے ہوئے ہیں اور جاگے ہوئے بھی ہیں. یعنی مکمل طور پہ نہ آپ جاگے ہوتے ہیں نہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس کی وہ کیفیت ہوتی ہے جو جاگنے کے فوراً بعد آپ کو
جس سے آپ گزرتے ہیں. اس کیفیت میں اگر آپ اس پہ غور کریں تو اس میں ہر چیز بدل جاتی ہے. آپ کی پرسیپشنز بدل جاتی ہیں, آپ کی حسیات کے جو تجربے ہیں بدل جاتے ہیں. آپ کو آوازیں جو سنائی دیتی ہیں وہ یہ نہیں ہوتی جو ابھی آپ سن رہے ہیں. نہ وہ منظر ایسے دکھائی دیتے ہیں, نہ وہ صورتیں ویسے دکھائی دیتی ہیں, اور نہ وہ رنگ آپ کو ویسے نظر آتے ہیں جیسے عام حالت میں آپ دیکھتے ہیں. تو میرا ذاتی خیال ہے کہ کافکا بھی اس تجربے سے گزرا جس سے ہم گزرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ ایک ایسا منطقہ ہے کہ جس میں حقیقت, بیداری اور خواب کی جو سرحدیں ہیں وہ آپس میں تحلیل ہو رہی ہیں. اور یہ ایک ایسا منطقہ ہے کہ جہاں سے ہم اگر حقیقت کو دیکھیں تو ایک تیسری صورت نظر آئے گی جو نہ خواب میں نظر آتی ہے نہ حقیقت بیداری میں نظر آتی ہے. اس تیسری آنکھ جو تھی نا, شیو کی تیسری آنکھ جو ہے وہ انہوں نے ادب میں کھولی, اور وہ جو ایک زاویہ تھا ایک حقیقت کو دیکھنے کا, انسان کو دیکھنے کا, وہ انہوں نے متعارف کیا. یہ کافکا کی ایک بہت بڑی دین ہے عالمی ادب کو. اس کے علاوہ ایک جو اور بات جو مجھے اس کی بہت ہارڈ کرتی ہے وہ ہے اس کے کریکٹرز کا انوکھا پن. مثلاً اس نے یہ طے کر لیا, شاید اپنی پہلی سطر لکھتے ہوئے ہی طے کر لیا یا اس سے پہلے ہی طے کر لیا کہ میں نے کوئی عام کردار جو ہے وہ اپنے فکشن میں نہیں لکھنا. ٹھیک ہے, اس کے اب کردار آپ دیکھیں کہ کوئی بندر ہے جو تقریر کر رہا ہے, جو کوئی چوہا ہے جو ایک بلوں میں رہتا ہے, اور جو ایک کتا ہے جو اپنی انویسٹیگیشن آف اے ڈاگ, اس کی بڑی لمبی کہانی وہ اس پہ لکھ رہا ہے. ایک شخص ہے جس کو فاقہ کشی کا خبت ہے, جنون ہے, تو وہ ساری عمر فاقہ کشی کرتا رہتا ہے. وہ اس سے جب آخر پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیوں کرتے ہیں فاقہ کشی, تو وہ کہتا ہے کہ مجھے جو میری پسند کی خوراک ہے وہ کبھی نہیں ملی. یعنی یہ اس کی آخری لائن ہے. یا ایک ایسا کرتب باز ہے جو فنکار ہے جو کہ اوپر جھولوں میں رہتا ہے چھت پر, اور وہ جو سرکس میں ہوتے ہیں وہ کبھی بھی زمین پہ نہیں اترتا. اچھا, اس طرح کے اس کے کردار ہیں, یا اس کا یہ ڈھونڈتا ہے معاشرے میں ایسے کردار اور عام سے ہٹے ہوئے ہیں اور بالکل انوکھے ہیں. یا اس کا کایا کلپ کا جو کردار ہے جو کیڑا بن جاتا ہے, اور وہ کیڑا بن کے وہ ایک کاکروچ بن کے دنیا کو دیکھ رہا ہے اور اپنے اور دوسرے انسانوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کو وہ اس پہ غور کر رہا ہے. تو اب یہ ایک ایسی انوکھی بات ہے, ایسی عجیب بات ہے کہ جو مجھے کسی بھی اور لکھنے والے کے ہاں اس شدت کے ساتھ نہیں ملی, کہ ایسی خواہش کہ آپ نے لکھنا ہے اور کوئی عمومی کردار آپ نے اپنے فکشن میں نہیں لے کے آنا, اس کی داخلہ بالکل بند ہی کر دیا آپ نے. اور ان کا وہ فکشن جو ہے چاہے وہ کسی بھی سطح کا ہو, یہ ہم تو بعد میں بات کریں گے, لیکن یہ کہ وہ اسی ایک اہتمام سے کہ آپ نے کرداروں کے انوکھے پن کو یقینی بنایا اس میں اور شامل کیا اس میں, تو اسی بات سے آپ کا جو درجہ ہے وہ بالکل بلند ہو جاتا ہے اور سب سے الگ ہو جاتا ہے, آپ منفرد ہو جاتے ہیں. دیکھیے, بڑے آدمی کا پہلا کام تو یہی ہے نا کہ وہ اپنا انفراد قائم کرے, اپنی وہ جو اپنا جو ایک تکنیک ہے اس کو وہ ڈیفرنٹ کر دے. اچھا, اب اس کا جو موضوع ہے اب وہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی وہی جو ہم نے ایک نشست میں بات کی 20ویں صدی کا جو پہلا نصف تھا اس کے اندر دنیا کی پوری دنیا کی جو ہے نا سیاست اور معیشت اور ادب اور فن سب کچھ بدل رہا تھا, اس کے جڑوں سے اکھڑ رہا تھا اور ایک نئی دنیا بننے کے قریب تھی, یعنی کہ وہ شروع ہو رہی تھی, آغاز ہو رہا تھا اس کا. تو اس دور میں جو ایک جدید تمدن کا جو شخص ہے اس کا انہوں نے جو شہری ایک جدید صنعتی تمدن کا جو ایک فرد ہے اس کا انہوں نے المیہ 20ویں صدی کے فرد کا المیہ کافکا نے بیان کیا. اور یہی اس کی جو عام طور پہ کافکا کے والے سے بات کی جاتی ہے اس کی عظمت کی, کہ اس نے اس المیہ کو پینٹ کیا اس چابک دستی سے, اس زیرکی کے ساتھ اور اس فنکارانہ سلیقہ مندی کے ساتھ, فنی سلیقہ مندی کے ساتھ کہ جو کسی اور کے بھی حصے میں اس طرح نہیں آ سکی. اور اس میں جو ان کا ایک تخلیقی کرب ہے وہ اتنا شدید ہے کہ آپ جب اس کے اندر اترے اس کی دنیا میں تو آپ زخمی ہوئے بغیر باہر نہیں آ پاتے. اتنا خوفناک اس کے اندر ایک ڈارکنیس ہے, لیکن وہ ڈارکنیس جو ہے وہ ایک روشنی کی خواہش میں پیدا ہونے والی ڈارکنیس ہے. یعنی کہ آپ
آپ کی جو مایوسی ہے وہ آپ کی حد سے زیادہ جو پر امیدی ہے اس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. یعنی آپ جب آپ حد سے زیادہ ایک کسی ایک موقف پر کسی ایک مثبت خواب کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو پھر آپ نان کمپرومائزنگ پوزیشن میں آ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ تو ہم جیسے لوگ ہیں نا جو زندگی کے ساتھ ہر طرح سے مسائلت کر لیتے ہیں اور سمجھوتا کر لیتے ہیں, جو کہ غلام عباس کا ایک خاص ان کا مرکزی خیال ہے کہ سمجھوتا کر لو زندگی کے ساتھ. تو یہ جو ڈارکنیس ہے یہ تبھی پیدا ہوتی ہے کہ آپ نے وہ روشنی کی آپ کے اندر جو خواہش ہے وہ اتنی شدید ہے کہ آپ نے کوئی اس پہ کمپرومائزنگ پوزیشن پہ آپ نہیں آتے, اور آپ وہی کچھ لکھتے ہیں جو کہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہوتے ہیں. وہ اسی لیے لکھتے ہیں کہ آپ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس کو بدلنے کی ضرورت ہے, اور یہ اس پہ توجہ کریں.